تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ دونوں کہتے ہیں فرشتے ہمارا کام صرف یہ ہے، ہم تمہیں اٹھا کے بٹھائیں گے اور تم سے سوال کریں گے۔ تو وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں پتا تیرا رب کون ہے؟ اب اس کے تو اتنے رب تھے نا، کتنوں کو وہ مانتا تھا، کتنوں کو فالو کرتا تھا، دوست کو فالو کرتا تھا، نیبر کو فالو کرتا تھا، باپ دادا کو فالو کر رہا تھا، کلچر کو فالو کر رہا تھا۔ تو اب اس کا کون سا رب ہے، کس کا نام دینا، وہ آئے گا نہیں۔ تو وہ کہے گا آہ آہ آہ۔ تو فرشتے کہیں گے یہ تو جواب نہیں ہے۔ تو اس نے جواب نہیں دیا، 3 بار اس کو پوچھیں گے، وہ فیل ہو جائے گا۔ پھر اس کو پوچھیں گے تیرا دین کون سا ہے، وہ یہی کرے گا آہ، کیونکہ وہ کوئی ایک دین تو فالو کر ہی نہیں رہا تھا۔ کبھی کرسمس منا رہا ہے تو کبھی دیوالی منا رہا ہے، کبھی برتھ ڈے منا رہا ہے تو کبھی کچھ اور کر رہا ہے۔ تو یہ تو سب ہمارے اسلام کی تو نہیں ہے چیزیں۔ تو وہ جو کر رہا تھا تو اس کے پاس دین کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں آ رہا ہے، اس وقت نہیں آئے گا، بولنا بھی چاہے گا تو نہیں آئے گا، تو وہ آہ آہ کرے گا۔ پھر اس کو پوچھا جائے گا تو کس کی اتباع میں تھا، کس کو فالو کر رہا تھا؟ اب اس نے کتنوں کو فالو کیا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فالو کیا نہیں تھا۔ تو پھر وہ آہ آہ کرے گا۔ تو وہ اس کو کہیں گے تو فیل ہو گیا سوالوں میں، ہمارا کام ختم، ہم جا رہے ہیں۔ اور اتنے میں وہاں پر ہم جانے سے پہلے تجھے بتا دیتے ہیں اور اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ اور کھڑکی کھولتے ہیں تو وہاں سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اتنا اچھا سما، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ وہ کہتا ہے ہائے یہ کون سی جگہ ہے، مجھے تو جلدی یہاں جانا ہے۔ کہا یہی تو جگہ ہے جو تو نے کھو دی، یہی تو جگہ ہے جو تجھے نہیں ملے گی، تو فیل ہو گیا۔ تجھے یہی بتا رہے ہیں تیرے فیلئر میں یہ جگہ تیرے ہاتھ سے گئی، تو جا سکتا تھا مگر تو نے یہ کمایا نہیں۔ دوسری کھڑکی کھول دی جاتی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور جہاں سے بدبویں آ رہی ہیں، آگ کا دھواں آ رہا ہے اور گرمی آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہائے ہائے اس کو تو بند کرو، یہ کون سی جگہ کا، یہی تو ہے جگہ جہاں تو جانے والا ہے۔ تو کہتا ہائے اللہ قیامت نہ آئے، جتنی دور ہو سکتی دور چلی جائے، کیونکہ یہ ہے میرا ٹھکانہ۔ اتنے میں ایک بہت ہی برے کپڑوں میں، بڑی بدبودار اور گندی شکل والا، بہت ہی اگلی، بہت ہی بدصورت آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہائے اللہ اب تو کون سی بری نیوز لے آیا میرے لیے، تو کون ہے، ڈرا دیا مجھے، تو تجھے دیکھ کر ہی میں ڈر گیا۔ کہ میں تیرے اعمال ہوں، تو ڈر گیا مجھے دیکھ کر، تو نے تو کمایا مجھے، اور میں ہی تو ہوں جو تیرے ساتھ یہاں رہنے والا ہوں۔ سب چلے گئے تجھے چھوڑ کر، تو نے سب گنوا دیا، میں ہی ہوں جو تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہا ہائے ہائے یہ ہے، ہاں کہا یہی تو ہے، یہ تیرے اعمال ہیں، میں تیرا اعمال ہوں۔ لیکن اس قبر میں ایک چیز اور ہے جو اس قبر میں نہیں تھی۔ ایک اور آدمی آتا ہے، اور یہ آدمی بہت جائگینٹک ہے، بہت ہی اونچا چوڑا بڑا سا ہے، لیکن یہ اندھا ہے، بہرا ہے اور گونگا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہے، ایسا ہتھوڑا جو دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ لے کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کو پوچھتا ہے اللہ اب تو کون ہے اور تو کیا کرنے والا ہے؟ وہ تو بول نہیں سکتا۔ اس کے اعمال کا جو وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ تجھے تیرے ہر گناہ کے لیے مارے گا، اور پھر اللہ تیرا سر جوڑ دے گا، اور پھر یہ پھر مارے گا، اور قیامت آنے تک یہ سلسلہ تجھے برداشت کرنا پڑے گا، جو کچھ تو کما کے لایا ہے یہ تیری کمائی۔ اور وہ لے کے دھڑ سے مار دیتا ہے اس کو، اور اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے سر کو واپس جڑ جا، اور یاد رکھیں جتنی بار چوٹ لگتی ہے اتنی بار تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی جتنی ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اس کو ریپیٹڈلی تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ تو نے ریپیٹڈلی گناہ کیے۔ تو کب باز آیا؟ تو نے کیا سوچ لیا تھا اللہ بس غفور الرحیم ہے، اللہ بس غفور الرحیم ہے؟ اللہ قہار ہے، اللہ، استغفر اللہ العظیم، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت حساب لینے والا ہے، شدید العقاب ہے۔ بھولو مت، کیونکہ ایک دن ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ یہی کہتے جا رہا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، یہی کہہ رہا تھا صرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا اس بیچارے کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ صرف جانتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ بتائے گا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے تو اس پر مزہ دکھائے گا کہ میں یہ بھی تھا، تم نے مجھے اس طرف یاد ہی نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
صرف معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک معاف کرنے والا ہے، اور سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ سزا دینے والا ہے، سب سے زیادہ پکڑ کے سکویز کرنے والا ہے۔ تو یہ مت بھول جاؤ، اس کو ساتھ لے کے چلو۔ ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری لائف میں، دونوں چیزوں کا، امید کا بھی اور فیئر کا بھی، کہ ہم امید بھی کریں اور خوف بھی رکھیں اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، میں اگر یہ سوچوں میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بس میرے ابو تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں کیا کروں کہ ابو کے سامنے بدتمیزی شروع کر دوں، ان کی بات نہ مانوں، تو کیا کریں گے میرے ابو؟ تب بھی پیاری کرتے رہیں گے؟ پیار ہوگا دل میں، لیکن نہیں بات کریں گے مجھ سے، ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ کیوں؟ میں وہ حرکتیں کر رہی ہوں جو ان کو اپسیٹ کر رہی ہیں، ہرٹ کر رہی ہیں، میں ان کو ذلیل کر رہی ہوں لوگوں کے سامنے، تو کیا وہ مجھے پیار کریں گے؟ نہیں، وہ غصہ ہوں گے، وہ کہیں گے مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم نے وہ کام کیا جو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے جس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کانسٹنٹلی، کنٹینیوسلی، مسلسل طور پر ایک مومن، ایک مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اپنی نافرمانیوں سے، اللہ کو کنٹینیوسلی ریبیل کرتا رہتا ہے، کہ اللہ نے جو کہا میں اس کے برعکس کر کے دکھاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ہم پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکڑے گا۔ جو معاف کرنا چاہے گا وہ اس کی مرضی ہے، اور جو پکڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز میں، سجدے میں صرف ایک دعا کی پوری رات، اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پوری رات نکل گئی، ایک ہی دعا کی، اور ان کی وائف جو بیٹھی تھی سن رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آیا یہ ایک ہی لفظ کیوں پوری رات بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا تھا؟ صرف یہ کہہ رہے تھے، اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور اگر تو چاہے تو انہیں سزا دے دے، اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، اگر تو چاہے تو انہیں سزا دے دے، اگر تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، اگر تو چاہے تو انہیں سزا دے دے۔ پوری رات یہ کہتے رہے اپنی اپنی امت کے لیے، کیونکہ پریشان تھے کہ اتنی بے حرمت امت ہے یہ، کچھ بھی، سب کچھ جان کے بھی الٹے سیدھے کام کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیٹ ڈاؤن کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی لیٹ ڈاؤن کرے گی۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ایچ ون آف اس، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اسلام کا خلیفہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی جو ایک ریپرزینٹیٹو ہے اسلام کا۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر سے بات نکلواتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے نا، دیکھو یہ گاڑی غلط پارک کر رہا ہے نا، مسلمان ہوگا، کوئی داڑھی والا ہوگا، کوئی عبائے والی ہوگی، یہ دیکھو کاٹا نا اس نے راستہ، یہ ضرور کوئی حجاب والی ہوگی، بیکاز دے ڈونٹ کیئر، یہ سمجھتے ہیں حجاب پہن لیا تو یہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور ان کا رویہ ربش ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رستے میں جھگڑا ہو رہا ہوگا تو وہ کہیں گے ضرور کوئی مسلمان ہے جو جھگڑا کر رہا ہے۔ اچھا، بےایمانی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی غبن ہوا ہے، کہیں سے کوئی چوری ہوئی ہے۔ میری ایک دوست ہے، اس کا سیلون تھا، بیوٹی سیلون تھا یہاں، تو ایک دن اس نے مجھے بلا کر کہا کہ دورے شوار، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے کام کے لیے یہاں پر، آنےسٹ ہو، سنسیئر ہو، میں اس کو تنخواہ اچھی دوں گی، اپنی فیملی کی طرح رکھوں گی، مجھے اچھی لڑکی چاہیے، بس مسلمان نہ ہو۔ ہاں، میں نے کہا یہ کیسی بات کی آپ نے؟ کہا کیونکہ وہ کام چور ہوتے ہیں، اور کیش میں سے چوری کرتے ہیں، اور کسٹمر آتا ہے تو اس کا نمبر لے لیتے ہیں تاکہ ان کو الگ سے جا کے ڈیل کریں، ایسی تو بےایمانیاں کرتے ہیں، تو بس مسلم نہیں ہو، ہندو چلے گی، کرسچن چلے گی، دے آر آنےسٹ، دے آر سنسیئر۔ میرا دل ڈوب گیا، میں نے نہیں پرووائڈ کیا اس کو کوئی ہیلپ، کیونکہ میرا دل ہی ڈوب گیا تھا پورا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کوئی مسلمان لڑکی ڈھونڈ کر اس کو دے کر یہ کہوں، اس کو آزما لو، اس کی گارنٹی میں لیتی ہوں، اگر اس نے غلط کام کیا تو مجھے پکڑنا اور میرا گلا پکڑنا اور اپنا یہ اوپینین چینج کر دو۔ پر آپ کو یقین آئے گا مجھے کوئی نہیں ملی، کیونکہ جس جس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا سب کے بیک گراؤنڈ میں یہی سب کچھ تھا، کہ نمبر لے چکی ہیں، کیش باکس میں سے چوری کر چکی ہیں، کسٹمر کے پرس میں سے چوری کر چکی ہیں، الٹی سیدھی حرکت ہے، اور پھر ان کا رہنا سہنا غلط تھا۔
کہاں رہتی ہیں، کیسے رہتی ہیں، کس طرح کا لائف سٹائل ہے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو لوگ یہ اوپینین کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم انہیں چانس دے رہے ہیں نا. تو ہم میں سے ہر کوئی رسپانسبل ہے اس چانس کا. ہم کیسے رہتے ہیں باہر، کیسے چلتے ہیں. میں تو اگر کسی کو معاف بھی کرتی ہوں رستے میں جو بدتمیزی کرتا ہے، تو میں یہ کہہ کے کرتی ہوں، مائی اسلام ڈز ناٹ پرمٹ می ٹو فائٹ یو، سو گو، آئی لیٹ یو گو. تاکہ ان کو بتا دوں اٹس مائی اسلام، اٹس ناٹ می. تاکہ وہ میرے اسلام کو اچھا سمجھے، مجھے نہیں. میرا دل چاہ رہا تھا ایک تھپڑ لگاؤں، لیکن میں نے چھوڑا ہے اسلام کے لیے، کیونکہ میرا اسلام مجھے روکتا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ اسلام کچھ بھی سکھائے، ہم تو اپنی مرضی کا جیتے ہیں باہر. تو ہمارا رپورٹ اور ریکارڈ کتنا خراب ہے یہ دیکھ لینا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر موت کی تیاری چلی گئی، موت کا ریمائنڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے. جو آپ کو موت کا ریمائنڈر دے سکے اور آخرت کا خوف دلا سکے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو جو صرف دنیا کی بات کرتے ہیں اور دنیا کی ریمائنڈر دیتے ہیں. کون سا سیل کہاں لگا ہے صرف وہی بتاتے ہیں، کہاں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے دنیا میں وہی بتاتے ہیں، چاہے آخرت میں جا کے پھک جانا. ایسی جگہوں سے ہٹ جاؤ. ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو. اگر کسی محفل میں، ہمارے یہاں میرا جو درس کا گروپ ہے اس میں ہمارے یہاں کافی پارٹی بھی ہوتی ہے، لنچ پارٹی بھی ہوتی ہے، برنچ پارٹی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے اس میں چائے 15 منٹ کا درس ہوتا ہے. ابھی 30th کو بھی کسی کی ڈھولکی ہے، تو ڈھولکی میں پہلے درس ہوگا، بعد میں ڈھولکی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ محفل کو بچانا ہے. اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے جہاں اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہوا، تو اس محفل کو یاد رکھنا، آخرت کے روز وہ تمہارے لیے ذلت کا ضامن ہوگی. اتنی بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہی ہے. تو ہمیں کتنا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی محفل میں نہ بیٹھیں، اور اگر ہم ایسی محفل میں آ گئے تو خود ہی کوئی ذکر کر دیں تاکہ ہم محفل کو بچا لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں تیاری کرنے کی، کہ ہم نے اپنی کیا تیاری کی، اور جو لوگ گزر جاتے ہیں ان سے ہمارا کیا، ہم ان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. نہ ہمارا قرآن ٹرانسفریبل ہے کہ میں نے آج قرآن پڑھ کے کہہ دیا کہ یہ قرآن میرے ابا جان کو مل جائے، بھائی جان کو مل جائے. انہوں نے جو قرآن پڑھا وہ ان کے ساتھ گیا. اب میرے پاس ان کے لیے کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں اور وہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھاؤں گی کہ انہوں نے فرمایا 3 اعمال ہیں جو انسان خود اپنے لیے کر سکتا ہے، جو اس کو بعد میں اس کے مرنے کے کام آ سکے. نمبر 1، کہ وہ نیک اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو نیک بنائے. تو اگر میں نے اپنی اولاد کو اچھے اعمال سکھائے، ان کو کوئی قرآن کلاس لے گئی، ان کو تحفیظ کرایا، تفسیر کرایا، ان کو نیکیاں سکھائیں، سچائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، جو بھی نیک عمل میں نے، نماز پڑھنا سکھایا، جو بھی، وہ جب تک کرے گا اور اس کی اولاد جب تک کرے گی، وہ مجھے اجر میرے قبر میں ملتا رہے گا. تو نیک اولاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولاد خود سے نیک ہو گئی. آپ نے اس میں کیا ایفرٹ کیا اس کو نیک بنانے کے لیے، آپ نے کن کن کلاسز میں اسے ڈالا، کیا کیا آپ نے جو نیک بنایا. اور اگر وہ اس پہ چلتا رہا تو وہ جب دعا کرے گا تو آپ کو اجر ملے گا. دوسری چیز، آپ نے جو علم پھیلایا، ٹھیک ہے، اب ہر کوئی میری طرح لیکچر نہیں دے سکتا، ہر کوئی میری طرح دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنی طرح، آپ اپنی امی کو، بہن کو، دوست کو بیٹھ کر کچھ سنا سکتے ہو کہ میں یہ سن کر آئی ہوں درس میں، تمہیں پتہ یہ سٹوری سنی تھی، تمہیں پتہ وہ یہ کہہ رہی تھی. اور کچھ نہیں تو کوئی کتاب لو، دے دو ان کو کہ میں نے یہ پڑھا تھا. لیکچر کی کاپی کر کے ان کو دے دو، یار سن لو، فارورڈز ہیں آج کل تو چل رہے، ایزی ہے، فارورڈ کر دو. ہر نیکی آپ کی ضائع نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا حساب رکھتا ہے. تو جو علم آپ نے پھیلایا، جب تک وہ علم پہ لوگ فالو کریں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کوئی صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے مسجد بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کا گھر بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، ایسی چیز جو جب تک چلے، کنواں کھدوا دیا، ایسی چیز جو جب تک چلے گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی گزر گیا
اس نے کیا 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 نہیں کیا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. اب میرے والد محترم گزر گئے، میرا بھائی بہت ینگ ایج میں گزر گیا، اس کو تو زیادہ کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں، ہر بار اس کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں، اس کی مغفرت کے لیے. اور دو قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، جو ہم اپنے گزر جانے والوں کو. اور ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گزر گیا ہے اس کو مرحوم مت کہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ مرحوم ہے. مرحوم کہتے ہیں وہ جس پر رحمت ہو، ہمیں نہیں پتا ہے کس پہ رحمت ہے کس پہ نہیں ہے، ہم تھوڑی اللہ ہے نہ ان کے اسسٹنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. تو کسی کو مرحوم نہ کہو، یہ کہو کہ جن کا انتقال ہو گیا، جو منتقل ہو گئے دوسری دنیا میں برزخ میں بیٹھے ہیں وہ سب، ٹھیک ہے. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں دو قسم کی. ایک دعا یہ کر سکتی ہوں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک دعا جو ان کی برزخ سے تعلق رکھتی ہے. اب وہ دونوں دعائیں کیا ہیں اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہم سب کے پاس ایسے لوگ ہیں جو منتقل ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سب کے ہوں گے کیونکہ سب نے جانا ہی ہے، اور ہم سب آگے پیچھے جانے والے ہیں. تو کیا دعا کرنا ہے، دنیا کی کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا، جو ان سے غلطی بھول چوک ہو گئی اللہ ان کو اس سے معاف کرنا. اے رب العالمین، ان کے جو گزر گئے جو دنیا سے، ان کے جو گھر والے بچے ہیں ان کو نیک ہدایت دینا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور ان کے لیے ان کو صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمانا، ٹھیک ہے. یہ وہ دعائیں جو آپ کریں گے اس کے لیے، دنیا کی دعائیں. اور اس کی آخرت کی کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کی قبر کو روشن کرنا، اس کی قبر کو کشادہ کرنا، اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھنا، اس کی قبر کو اس کے لیے اچھا گھر دینا بنا کر، اس کی برزخ اس پر آسان کرنا، اور آگے کے جتنے مراحل ہیں اللہ وہ اس پر آسان کرنا، اور اے رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا. تو یہ دو قسم کی دعائیں ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، اور دونوں مانگنی چاہیے. تو میں اپنے گزر جانے والوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں. دوسری چیز کیا کر سکتی ہوں، صدقہ. تو میں ان کے لیے کپڑا دیتی ہوں، جوڑا دیتی ہوں، کھانا دیتی ہوں، کسی کو پانی پلا دیتی ہوں، کسی کو تحفہ دے دیتی ہوں، اور یہ کہہ کر دل میں کہ اس کا اجر میرے ابا کو ملے، اس کا اجر میرے بھائی کو ملے، ٹھیک ہے. مسجد میں کچھ پہنچا کے یہ کہتی ہوں کہ یہ سب میرے جتنے بھی گزر گئے ہیں میرے فیملی والے، ان کو اس کا اجر مل جائے، ٹھیک ہے. تو میں ایک پوری کریٹ جا کے میں پانی کی رکھ رہی ہوں، جو بھی، میں تو صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہے ڈیلی بیسس کا صدقہ، کیونکہ وہ یوز ہو جاتا ہے نا، کھانا بھی یوز ہو جاتا ہے، کپڑے بھی پھٹ جائیں گے، جو بھی میں کسی کو دوں گی بھی تو وہ کتنے دن پہنے گا، پھر پھٹ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جب تک وہ چلے گا تب تک ان کو اجر ملے گا، وہاں تک کی بات ہے. تیسرا میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے جو گزر گیا ہے، صدقہ جاریہ. تو صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے نام پر مسجد بنوائی، یا مسجد کہیں بن رہی تھی، میں پوری تو مسجد نہیں بنا سکتی تھی، میں نے ان کے نام سے کچھ پیسے رکھوا دیے ہیں مسجد کے لیے، میں نے کنواں کھدوایا، کہیں نل لگوایا، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی پروجیکٹ جس میں کچھ دن کچھ سال چلتا رہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے، اور دعا آپ کرتے رہیں. اور جب میں اس حدیث پر جتنی بار بھی میں یہ بات کرتی تھی، مجھے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہم بارک فی، کے یہ درس دیتے دیتے ابھی الحمدللہ کتنے 30 ایئرز ہو گئے، ٹھیک ہے، 30 سال کے اوپر ہو گئے. تو جب میں شروع میں یہ دیتی تھی تو بہت سارے لوگوں کی غسل بھی دیے ہیں جا کر میں نے، کیونکہ لوگ مجھے اپوائنٹ کرتے ہیں تو مجھے ان کو غسل بھی دینا پڑتا ہے، اور ان کے لیے درس بھی دیے موت کے. پھر مجھے ایک بار خیال آیا بیٹھ کر، سبحان اللہ، میں اپنی دادی کے لیے دعا کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اپنی دادی نانی سب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے میں دعا کرتی ہوں. اگر روزانہ دعا کرتی ہوں، نماز کے اندر دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ میرے ابا جان، بھائی جان، میرے ڈیڈی مما، میرے نانا نانی، دادا جان دادی جان، میری پھپھی پھپھا، سب کو ایک ایک کا نام لے کے سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں میرے اوپر ان کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایک دن سوچ رہی تھی، میں دعا کرتی ہوں
دادی جان کی میں ایک مثال دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ دادی جان کے لیے میں دعا کرتی ہوں. میرا بھائی تو گزر چکا آلریڈی، میری چھوٹی بہن نے تو دادی کو دیکھا ہی نہیں، تو اس کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوا میری دادی کے ساتھ، تو وہ تو دعا نہیں کرتی ہوگی کیونکہ وہ جانتی نہیں میری دادی کو. میری بڑی بہن شاید وہ کرتی ہو، وہ اتنی کلوز نہیں تھی دادی سے، ٹھیک ہے؟ اور میری دادی جن جن کی نانی تھی وہ لوگ ہی ہیں جن میں سے آدھے گزر گئے، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ہم نے بھی گزر جانا ہے، اس کے بعد ختم. تو دادی جان کے لیے تو دعا کرنے والا پھر اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کل میں دادی بنوں گی، میرے ساتھ بھی تو یہی ہوگا نا. جو میرے پوتا پوتی اور نواسے نواسیاں ہیں وہی میرے لیے دعا کریں گے نا، ان کے بچے تو مجھے جانیں گے بھی نہیں. دیٹ مینز یہ دعا کا سلسلہ صرف ہمارے پاس 2 جنریشن تک ہے، اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرنے والے نہیں ہیں. اس کی تیاری کر لو. جس دن مجھے یہ دماغ میں آیا میں بہت روئی پہلے تو، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کتنا لمیٹڈ ٹائم ہے، تو مجھے تو اور کتنی محنت کرنی پڑے گی تاکہ میں اپنا خود حساب کر کے جاؤں، یہاں پہ انتظام کر کے جاؤں. کیونکہ میرے پیچھے پتا نہیں نا کتنے لوگ اور کب تک، یہ تو نہیں پتا ہے نا. تو میں یہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتی ہاں ہاں میرا بیٹا تو حافظ ہے دعا کر لے گا، کیا پتا وہ الجھ جائے اپنی زندگی میں اور بھول جائے دعا کرنے. میں نہیں ڈیپینڈ کر سکتی، مجھے اپنے اپنے عمل پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. تو مجھے خود محنت کرنی ہے اور بہت ساری محنت کرنی ہے. اور ہر تکلیف اور ہر پرابلم، ہر مشکل، اب جیسے ان خالہ کا کہ کتنے وقت سے وہ بیچاری تکلیف اٹھا رہی تھی، ہر مشکل ہر تکلیف راحت ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اس کو تکلیف کبھی نہ سمجھو، اللہ نے دیا ہے تمہارے گناہ دھونے کے لیے دنیا میں ہی. سوچو اگر جب میرے اوپر کوئی تکلیف آئی، تکلیفوں کا انبار ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے پاس سائمہ تھی، سائرہ تھی، فائزہ تھی، مجھے گلے لگانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، ریحانہ مجھے میرے لیے تڑپ رہی تھی. کتنا سپورٹ سسٹم ملا مجھے. آخرت میں کون ہوگا؟ یہی سائمہ فائزہ سائرہ مجھے نہیں پہچانیں گے، یہی ریحانہ مجھ سے منہ موڑ کے چلی جائے گی نفسی نفسی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا. ایک ماں اپنے بچے کو پھینک کر چلی جائے گی اور کہے گی میرا کوئی اولاد نہیں ہے، نفسی نفسی. تو کون میں اور کون تم؟ تو اللہ جب دنیا میں آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو کتنے راحت کا انتظام بھی تو دے رہا ہے، اس کا شکر کرو، شکایت نہ کرو. یہ ہے آپ کا سارا سپورٹ سسٹم اللہ نے دے دیا ہے. وہاں تو اکیلے بیٹھ کے رونا ہے، کوئی نہیں پہچانے گا آپ کو. یہاں تو سائمہ گلے لگا رہی ہے، سائرہ گلے لگا رہی ہے، ریحانہ گلے لگا رہی ہے، مجھے بہت سپورٹ سسٹم ہے. تو میں شکر کروں شکایت کروں کہ ہائے ہائے مجھ پہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا؟ ہونے تو جو ہو رہا ہے اس میں میرے لیے رحمت چھپی ہوئی ہے. یہی ہو رہا ہے نا دنیا میں، کوئی بات نہیں، بس مجھے آخرت اچھی اور سکون والی مل جائے. وہاں پھر میں کسی کو پکار نہیں سکوں گی، اس لیے وہاں کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں. یہاں جو ہے ہو جائے اور یہ لوگ میرا درد بانٹ لیں، بات ختم ہو جائے گی، نو پرابلم. آخرت کی تیاری، موت کی تیاری، اللہ سے ملاقات کی تیاری، قبر میں جانے کی تیاری، بس وہ کر لو، باقی خیر ہے. باقی سب یہاں پہ فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے. کوئی کچھ نہیں یہاں سے لے کے جائے گا، نہ آپ یہاں سے زیور لے جاؤ گے، نہ گھر لے جاؤ گے، نہ گاڑی، نہ کپڑا، نہ آپ کا پیسہ، کچھ بھی نہیں. نہ لوگ لے جاؤ گے، نہ اولاد لے جاؤ گے، نہ ماں باپ لے جاؤ گے، کچھ نہیں، اکیلے جاؤ گے. اور اکیلے ہی جواب دینا ہے کھڑے ہو کر، وہاں کوئی نہیں پہچانے گا آپ کو. تو بس اس کی تیاری کر لو. ایک عورت روتی ہوئی آ رہی تھی، غزوہ احد کے بعد اس کا بچہ کھو گیا تھا، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا. اب یہاں سب دودھ پیتے، پلایا ہے ماؤں نے، انکلوڈنگ می، سائمہ، سائرہ، طیبہ، فائزہ، سب لوگ اپنے اپنے دودھ پلا کے بڑا کیا ہے بچوں کو. تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا فیلنگ ہوتی جب بچہ بھوکا اور بلک رہا ہوتا ہے دودھ سے. آپ کسی کا بھی بچہ ہوگا تو آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پلا دوں، میں پلا دوں کیونکہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ رو رہا تھا اور یہ ماں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جب ڈھونڈ رہی تھی تو اس طرف سے اس کے کپڑے بھیگنے لگے، اس کا دودھ بہنے لگا. ہوتا ہے جب بچہ بھوکا ہو نا، ماں کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اس کا دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا یہ ایک نظام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھو، یہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، دیکھو اس بیچاری کے
کپڑے تر ہو گئے، اتنے میں اس کا بچہ مل جاتا ہے. ابھی بولنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کوئی بچہ ڈھونڈنے میں مدد کرو، تو وہ کہتی ہے میرا بچہ مل گیا، اور وہ رونے لگتی ہے اور پہلے اس کو اٹھا کے وہ دودھ پلانے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس وقت کہنے لگے کہ پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، میں تم لوگوں کو بتاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو دیکھو، اس ماں کو کیسے بلک کے اس نے اپنے بچے کو تھاما اور گود میں لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. اگر آج سور پھونک دیا جائے، آج اگر اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں اور بگل بج جائے قیامت کا، تو یہی ماں جو رو رہی تھی اور جس کا بدن تر تھا دودھ کے لیے، یہ اس بچے کو یہیں پھینک دے گی اور نکل جائے گی یہ کہہ کر کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، نفسی نفسی، مجھے بس بچا لو، میرا کوئی نہیں ہے. یہی ماں. یہ ہوگا قیامت کا نظارہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین آخر دے، بہترین موت دے، ایمان پر، کلمہ طیبہ پر ہمیں موت دے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اس وقت ایسا رکھے جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ اپنی رضا میں ہماری طرف موت کا فرشتہ بھیجے. اللہ ہمیں بہترین موت دے، ہماری قبروں کو چوڑا کرے، روشن کرے. اللہ تعالی ہماری قبروں کو خوشبودار کرے. اللہ ہمارے آگے کے مراحل آسان کرے اور ہمیں بھی جنت الفردوس عطا کرے. اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اچھا آخر مل سکے. آمین یا رب. اور خالہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بھی تکلیف اس خاتون نے اٹھائی، اتنا عرصہ اٹھائی، اللہ تعالیٰ ان کا ہر رواں رواں جتنا گناہ، غلطی، بھول چوک، ہر چیز کو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ معاف کر دے. ان کے دامن کو ایسا صاف کرے جس سے وہ برف کی طرح صاف ہو جائے، صاف اور شفاف ہو جائے، پانی سے دھل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کا راستہ کھول دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیتوں کا راستہ کھول دے. اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کر دے. اور ان کے پیچھے جو ان کے گھر والے زندہ ہیں اور باقی ہیں، اللہ ان کو بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی آسان کرے اور ان کو بہتر اور اچھا آخر عطا فرمائے. بہتر زندگی صالحین میں عطا کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ. اور اللہ ہمیں صالحین میں اٹھائے عزت کے ساتھ اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر شر سے. اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے، بروں سے، برائیوں سے، بری نظر سے، فتنہ گروں سے بچا کے رکھنا ہے رب العالمین. اور اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور غریق رحمت بنا. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے رب العالمین. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، راستہ دکھا، ہماری رہنمائی کر. اے اللہ، اے اللہ ہم مشکل میں ہیں، تو ہمارا مشکل کشا ہے، ہماری مشکلیں آسان کر دے رب العالمین. مصیبتیں ہمارے سروں سے دور کر دے رب العالمین. جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، اے رب العالمین، خاص طور پہ ریحانہ اور صابر بھائی کے لیے، جن کے لیے میں روزانہ دعا کرتی ہوں، اللہ میں آج بھی کر رہی ہوں. اس سارے ذکر کے بعد اس بہتر افضل وقت میں ساعت الاجابہ ہے اس وقت، رب العالمین دعا سن لے اور ان کو بہترین شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. تمام بیماریوں سے آزاد کر دے، ان کو بری نظر سے بچا لے، ان کی ساری تکلیفیں دور کرے رب العالمین. رزق و روزی میں کشادگی دے. اے اللہ عافیت دے، اور اس گھر میں آنے جانے رہنے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کو رب العالمین تو عافیت عطا کر، دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر، دنیا اور آخرت کی شر سے بچا لے رب العالمین. اے اللہ جو لوگ آئے ان سب کے لیے اللہ قبول کرنا، ان کا آنا، سننا، میرا کہنا، ان کا اپنا گھر کھولنا. اے اللہ ان سب کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور عافیت عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی شر اور برائی سے بچا کے رکھنا رب العالمین. اے رب العالمین جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں اپنے اعمال کی آسانی عطا کرے رب العالمین، اور ہم پر رحم فرما. اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے تیرے ذکر اور تیرے فضل کے ساتھ رب العالمین.
تیرا فضل چاہیے رب العالمین، تیرا رحم اور کرم چاہیے اللہ۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه۔ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔